اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بقی کو کر دیا مسمار آج ہی کے دن، ہوئے رسول عزادار آج ہی کے دن۔ تاریخ انسانیت کے لیے 8 شوال کا دن سیاہ ترین دن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن مبین انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا اور قلب رسول پر نازل ہوا۔ اسلام وہ مذہب ہے اہل تاریخ میں جو اپنے اندر تمام تر ان خصوصیت کو جمع کیے ہوئے ہے جو افضل ترین اور اکمل ترین ہے۔ یہاں زندگیوں سے زیادہ موت کا خیال رکھا جاتا ہے، اپنے مرحومین اور مرحومات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جب ہمارا چاہنے والا ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے تو ہم اس کا کس طرح اہتمام کریں، انتظام کریں، اس کا کفن دفن، منزل آخرت کی طرف جو تمام رسومات اسلام نے بتائی ہیں وہ تاریخ اسلام کے اور کسی مذہب و ملت میں نظر نہیں آتی۔ زندگی کے ساتھ ساتھ موت کا وہ خیال اور مزاروں کا وہ اہتمام جو اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں، خود سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہے کہ آپ ہر شب جمعہ بقیع میں جا کر وہاں کے مرحومین افراد کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قبرستان جانا، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت کرنا، یہ اسلامی آداب میں سے ہے۔ لیکن جنت البقیع وہ سرزمین ہے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10,000 سے زیادہ اصحاب کے ساتھ ساتھ رسول اکرم کے اہل بیت، رسول کی ازدواج، رسول کے فرزند ابراہیم، رسول اکرم کے والد حضرت عبداللہ، رسول اکرم کے چچا عبد المطلب، رسول اکرم کی پھوپھیاں جناب صفیہ، رسول اکرم کے نواسے امام حسن اور دیگر امام اور اکابرین امت مدفون ہیں۔ ہمارے لیے یہ غم اور اندوہ کی بات ہے کہ وہ سرزمین جو کہ ہمارے لیے ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسے مزارات ہے کہ جس کی تعلیم ہمیں اس وقت سے دی جاتی ہے کہ یہ ہمارے مقامات مقدسہ ہیں جن سے انسانیت باقی ہے، جن سے اسلام باقی ہے، جو ہماری اور ہمارے ایمان کی تازگی میں اور اسے اور زیادہ بہترین بنانے میں مددگار ہیں۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی مدفون ہے۔ کون فاطمہ؟ جو خود اپنے آپ میں فاطمہ ہیں، جن کی بے حرمتی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زہرا کا دروازہ میرا دروازہ ہے۔ جس نے در زہرا کو جلایا اور اس کی بے حرمتی کی، گویا اس نے حجاب الہی کی بے حرمتی کی۔ حجاب الہی آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے؟ راز الہی ہے جو اہل بیت اور خدا کے درمیان ہے، مگر یہ اذیتیں امت کی جانب سے رسول اور خانوادہ رسول کے لیے وقف کر دی گئی۔ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام عصر جب آئیں گے تو ان لکڑیوں سے شہزادی کونین کے ان دشمنان کو جنہوں نے آپ کے در کو جلایا اور آپ کے در کے جلانے کا حکم صادر کیا، وہ لکڑیاں ان کے پاس موجود ہیں جو وراثت میں انہیں ملی ہیں، انہی لکڑیوں سے انہیں جلایا جائے گا انشاءاللہ۔ بی بی کی عظمت اپنے آپ میں عظیم ہے اور خود جنت البقیع کا اجڑا ہوا میدان، اجڑی ہوئی شخصیت ہمیں جھجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ کون انسانیت کے اندر موجود انسان کے اندر بیدار دل ہے جو اس درد کا مداوع کرے، جو اس درد کی کہانی کو محسوس کرے، جو اس زخم کو سمجھ سکے۔ کون انسانیت ایسی ہے، کون انسان ایسا ہے جو اس غم میں ہمارے برابر آ کے کھڑا ہو جائے کہ آج آل محمد کے روضوں کے قبوں کو ڈھا دیا گیا ہے۔ ہم اپنے مردگان کی قبروں کا تو بہت خیال رکھیں اور ان کی قبریں جن کی وجہ سے حیات کو حیات ملی، ان کی قبریں بے سایہ رہیں، ان کی قبر بے سر و سامانی کے عالم میں اس دھوپ میں موجود ہو۔ دنیا تشیع کے نامور اعظم مرجع تقلید آیت اللہ صافی گلپائیدانی نے کچھ سال قبل 8 شوال کی صبح کو بروز اتوار دنیا کے لیے اس دن کو اور اس مصیبت کے دن کو عظیم ترین مصیبت کا دن قرار دیا اور فرمایا کہ مصیبت نہ صرف شیعوں پر اور اہل بیت پر بلکہ پوری دنیا اسلام پر وارد ہوئی ہے، اور ایک ایسا نقصان ہے جس نقصان کی بھرپائی کے لیے ہر انسان کو آگے آ کر اپنے
پروٹیسٹ میں اس بات کو شامل کر کے اس مصیبت کے اندر انکار کر کے کہ ہم اس مصیبت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس مصیبت سے انکار کرتے ہیں، نفرین کرتے ہیں اور ان پر ڈھانے والوں پر لعنت و ملامت کرتے ہیں، آ کے ہمارے ساتھ مل جائے۔ ہمیں یقین ہے ہماری اس عظیم مرجع کی طرح ہمارے امام بھی بہت مغبون اور مذموم اور بقیع کی بدحالی پر گریہ وزاری کر رہے، اپنے اجداد کی قبروں پر صبح شام بارگاہ خداوندی میں اپنے ظہور کی اذن چاہتے ہیں۔ آئیے ہم بھی ان حضرت کی حزن میں شریک ہو جائیں، ان کے دشمنوں پہ لعنت و تفریق کریں، ان پہ نفرین کریں، مذمت کریں، ان کا انکار کریں، ان کی پرزور مذمت کریں، کیونکہ زیارت وارثہ کے فکرے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے امام کو قتل کیا وہ بھی لعنتی ہیں، جنہوں نے سنا اور سن کے کوئی عمل نہ کیا وہ بھی لعنتی۔ خدا ہم ان میں سے نہ شمار ہو، ہمارا شمار ان میں سے نہ ہو، ہم سب دشمنان اہل بیت اور دشمنان زہرا پر لعنت و ملامت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ خدا جلد از جلد ان کے دشمنوں سے انتقام لے اور انہیں عظیم درد، کرب اور مصیبت کا مزہ چکھائے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر ہو۔ انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے روضہ بقیع کو تعمیر ہوتا ہوا دیکھیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔